اسلام ایک ایسا دین ہے جو امن، عدل اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کو امن پسند رہنے، ظلم نہ کرنے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر جب اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے دین، جان، مال، عزت یا وطن پر حملہ آور ہوں تو اس وقت جہاد دفاعی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں صاف طور پر دفاعی جنگ کا حکم موجود ہے اور ظلم و زیادتی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے اور ان کے دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ایمان کا تقاضا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ اسلام میں جنگ کا مقصد طاقت کا اظہار نہیں بلکہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر اور خندق سمیت تمام جنگیں دفاع کے لیے لڑی، جن میں کفار مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی، لیکن مسلمانوں نے اپنے ایمان، دین اور ریاست کے دفاع کے لیے جانیں تک قربان کر دی۔ اسلام دشمن طاقتیں جب کسی اسلامی ملک پر حملہ کریں یا سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے وسائل کو منظم کریں اور پوری حکمت و دانائی کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اختیار کریں۔ صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم، اخلاق، میڈیا، معیشت اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر بھی اسلام دشمن عناصر کا مقابلہ کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ ملک کی دفاع دراصل دین، ایمان، عزت اور آزادی کے دفاع سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یا قوم اپنے ملک کا دفاع نہیں کرتی تو وہ نہ صرف اپنی خود مختاری کھو بیٹھتی ہے بلکہ دین کی آزادی بھی چھن جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نہ صرف دفاع کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی تیاری کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے جس قدر ہو سکے طاقت تیار رکھو۔ اس آیت میں دفاعی تیاری کا حکم واضح ہے تاکہ دشمن کو باز رکھا جا سکے۔ آج جب اسلام دشمن طاقتیں میڈیا، ثقافت، تعلیم اور معیشت کے ذریعے مسلمانوں کو ذہنی طور پر غلام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف سرحدوں کی حفاظت نہ کریں بلکہ نظریاتی، فکری اور اخلاقی سرحدوں کا بھی دفاع کریں۔ اتحاد، تعلیم اور تقوی ہی وہ ہتھیار ہیں جن سے ہم دشمنوں کے ہر وار کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں صبر، حوصلے اور حکمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ نہ ہم ظالم بنے اور نہ مظلوم بن کر زندہ رہیں۔ اگر وقت آئے تو اپنی جان، مال اور وقت کی قربانی دے کر اسلام اور وطن کا دفاع کریں، کیونکہ یہی سچے مسلمان کی پہچان ہے۔